فانقلبوا، پھر وہ لوٹے بنعمت، نعمت کے ساتھ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وفضل، اور فضل، لم یمسسہم، نہیں چھوا انہیں کسی چیز نے، انہیں نہیں پہنچی، انہیں نہیں ٹچ کیا کسی سوء، کسی بھی برائی نے، کسی بھی تکلیف نے، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشی کی، اللہ کی خوشنودی کی، واللہ، اور اللہ، ذو فضل، فضل والا، عظیم، بہت بزرگی والا، بہت عظیم، بہت برکت والا، بہت بڑا ہے۔ پچھلی جو آیت تھی اس میں مطلع تھا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اب اسی کی کنٹینیوٹی میں آ رہا ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کی رضا، خوشی، خوشنودی کے ساتھ وہ واپس آئے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ، پکار پہ، بلانے پہ لبیک کہا تھا، وہ اللہ کا فضل لے کے لوٹے، اللہ کے فضل کے ساتھ واپس آئے، اور انہیں کوئی برائی، کوئی پریشانی، کوئی گزند، کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور انہوں نے اتباع کی۔ وہ کس کے پیچھے چلے؟ وہ اللہ کی رضا کے، رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلے۔ یعنی وہ جس طرف جا رہے تھے وہ اللہ کی خوشنودی تھی، یہ ان کا جو کام ہے۔ اس کو ہم پچھلی آیت کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھیں گے تو یہ رضوان اللہ بڑی ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں ایک انالوجی جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی۔ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ، کچھ جو ہمیں ہنٹس اس سے ملیں گے۔ اور اللہ کا فضل، فضل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ایکسٹرا کوئی دی جاتی ہے وہ فضل ہوتا ہے۔ یعنی ایک چیز وہ ہوتی ہے جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں، جو ہم سے کہا گیا ہوتا ہے یہ آپ کو ملے گا۔ تو مثلا اگر ہم کسی کو مزدوری پہ رکھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں ہم آپ کو 2000 روپے دیں گے، تو اس نے اپنا کام کیا، تو ہم نے اس کے 2000 کے ساتھ اس کو 1000 روپیہ یا 500 روپیہ یا 2000 روپیہ ایکسٹرا دے دیے، فضل کہنا۔ یعنی وہ چیز جو اپنی ایکسٹرا اللہ عطا کریں، اور اللہ ہمیں ایکسٹرا عطا کرتے ہیں بہت زیادہ۔ تو یہ جو لوگ تھے، یہ جو صحابہ تھے، تعبیل خاص کے اعتبار سے یہ لوگ وہ تھے کہ جو اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت اور اللہ کی رضا لے کے لوٹے، اور ان کو کسی برائی نے نہیں چھوا۔ یعنی آپ کو کہا جا رہا تھا، صحابہ کو کہا جا رہا تھا کہ تم خودکشی کرنے جا رہے ہو، تم ایک ٹریپ کے اندر جا رہے ہو، دیکھو کوئی مماثلت نہیں ہے، پہلے بھی آپ کے ساتھ ہی ہوا، اب پھر تم یہی بے وقوفی کرنے جا رہے ہو۔ تو بظاہر کئی مرتبہ ہمیں لگتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں نا اس میں نقصان ہی نقصان ہے، یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے، لیکن بیسیکلی ہم اللہ کی رضا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اسی طرف آگے جو ہے، اسی طرف میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اسی طرف میں اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے، اسی میں اللہ کی طرف سے بہتری ہوتی ہے۔ بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ ہماری دنیا میں اکثر ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی اکثر ہوتا ہے، صرف ہمیں فیل کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی مرتبہ دین پہ چلنے میں ہمیں نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، کئی مرتبہ دین میں چلنے پہ ہمیں پریشانیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کئی مرتبہ دین پہ چلنے میں ہمیں تکلیف نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں جو یہ کہتا ہے نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے، وہ کاموں کو صحیح بنانے والا تو وہی ہے۔ جب ہمارا بلیو اس چیز پہ آ جاتا ہے، جب ہمارے دل کا یقین اس چیز پہ آ جاتا ہے نا، تو پھر اس رستے پہ چل کے ہمیں صرف اللہ کی رضا نہیں ملتی، بلکہ ہم کس کے ساتھ لوٹتے ہیں؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، اللہ کے
فضل کے ساتھ لوٹتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ لوٹتے ہیں، کوئی برائی، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہمیں نہیں ملتی۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز، اس رستے پہ چل کے ہم اللہ کی رضا کی، اللہ کی محبت کی، اللہ کی خوشنودی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کے اعتبار سے کہ، اور اس کو جیسا میں نے عرض کیا پچھلی آیت کے ساتھ جب ملا کے پڑھیں گے نا دونوں کو، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ کانٹینیوٹی ہے، تو پھر چیز زیادہ سمجھ آ جائے گی کہ دنیا کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، لوگ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، ایکسپیرینسز کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، سمجھانے والے کچھ اور سمجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب میرے رب کا حکم آ گیا، جب رب کا حکم آ گیا، الذین استجابوا للہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کے اوپر پیچھے چل پڑتا ہے، تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، پھر زمانہ لوگ جو مرضی کہتے رہیں، اس کے اگینسٹ ایمان والوں کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور اللہ سے بڑھ کے بہتر کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کے وکیل کون ہے؟ جب ہم اپنا ٹرسٹ اللہ کے اوپر رکھ دیتے ہیں، پھر اس سے بڑھ کے ہم توکل اور ہوتا کوئی نہیں۔ جب ہم نے اللہ کے دین پہ چلنے کے لیے بظاہر لوگوں کی باتوں کے خلاف کر دیا، زمانے کی ریت کے، زمانے کے رواجوں کے خلاف چل پڑے، تو اب ہم ایکچولی اپنے عمل سے کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، پوری دنیا میں مجھے چھوڑ دے تو میرا اللہ پھر بھی میرے لیے کافی ہے، میرا اللہ کافی ہے میرے لیے۔ یہ ہوتی ہے اصل حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کہنے کو تو میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں عمل سے کبھی کبھی جو ہے وہ ثابت کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس میں اس چیز کو پریکٹیکلی کر کے دیکھیں۔ اور جیسے کہ دیکھیں سورہ غزوہ احد کے اندر اگر سارے پیسیج کو پڑھو نا، تو اللہ ایک بات کہتے ہیں کہ اللہ آزمانا چاہتے ہیں، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس سچویشن میں کیا کرتے ہیں۔ اللہ منافقین کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ مومنین کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ زندگی میں ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے امتحان بھی آتے ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ اللہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے تو ہماری جان بھی قربان ہے، ہر کچھ ہے، تو اب دکھائیں کہ واقعتاً ایسا ہے بھی یا نہیں۔ تو پھر اللہ جل شانہ دیکھتے ہیں۔ تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو ہم زبان سے کہتے ہیں، اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو زبان سے کہنی ضروری نہیں ہوتی ہیں، وہ عمل سے ظاہر ہو جاتی ہے، اور جو چیز عمل میں ہوتی ہے نا ایکچولی وہی ہوتی ہے۔ تو جب ہم عمل سے اس چیز پہ کرتے ہیں نا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جو عمل سے کرتا ہے نا، پھر اللہ اس کے لیے کیسے بن جاتے ہیں۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بہت زیادہ فضل کرنے والے، ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ بہتر کرنے والے، اور بہت بڑی بزرگی والے، بہت بڑی پاکی والی، بہت بڑی شان والے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کی شان بہت بلند ہے، اور اللہ ادھار کبھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ آزماتے ہیں، اللہ تھوڑا ڈیلے بھی ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کے لیے کچھ کریں اور اللہ ہمیں اس کا بدلہ نہ دے۔ اکثر اوقات، ضروری نہیں ہے لیکن اکثر اوقات، موسٹ آف دا ٹائمز، دنیا میں ہی اس کا بدلہ مل جاتا ہے، اور دنیا میں نہ ملے تو آخرت میں تو 100% کنفرم ہے۔